बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पीटीआई की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वजीर आज़म मुतहरिक हैं। बनीगाला में अरकान असम्बली से मुलाकातों का प्लान बना लिया गया है। वजीर आज़म से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। सीनियर रहनुमा की इत्तेहादियों और अरकान असम्बली से राब्तों पर ब्रीफिंग भी दी गई। तो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पीटीआई की जवाबी हिकमत अमली तैयार। वजीर आज़म मुतहरिक, बनीगाला में अरकान असम्बली से मुलाकातों का प्लान। वजीर आज़म से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सीनियर रहनुमा की इत्तेहादियों और अरकान असम्बली से राबतों पर ब्रीफिंग। जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन उसी तनख्वाह पर काम करेगी। कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर फौज भी बुलाने का इख्तियार रखते हैं, तहम उम्मीद है इसकी नौबत नहीं आएगी। मजीद कहा कि रेंजर्स और FC तैनात की जाएगी। हमें तसादुम की बजाय मसालिहत की तरफ जाना चाहिए। वो कोयटा में मीडिया से बात कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहा तो इमरान खान जीतेंगे। फ़ौज बनाने का भी इख्तियार रखते हैं, लेकिन ये इतनी ज़रूरत नहीं पेश आएगी और ये अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे और अल्लाह ने चाहा इसी तनख्वाह पे काम करें। ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने हारना है, हारने के बाद फिर भी हमें ये तंग करेंगे। बेहतर है अभी इनके साथ हम माइल्ड हो जाएं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन मुल्क को तसादुम की तरफ ले जाना चाहती है। फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ सब एक ही काम पर लगे हैं। इनके मंसूबों और साजिशों का इल्म है। इन्हें अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो हाफिजाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अदम एतमाद नाकाम है, ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी अदम एतमाद नाकाम होनी है, क्योंकि इनसे 172 बंदे पूरे नहीं हो रहे। ये मुल्क को तसादुम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनकी करप्शन बच जाए, इनकी लूटमार बच जाए, चाहे उसकी कीमत जो है वो मुल्क में अनारकी फैला के दी जाए। हमने इनके लिए हथकड़ियां बनवा के रखी हुई हैं। इन्होंने जेलों में जाना है। इनको कोई मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। कोई इनको मुल्क की सड़कों पे निकल के जो है वो फसाद फैलाने की इजाजत इनको नहीं मिलेगी। और हमें सब इनकी साजिशों का, सब इनके मकासदों का, सब इनके प्लान्स का जो है वो इल्म है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से जाहिर होता है वो हर किसी से तसादुम के लिए तैयार हैं। ट्वीट में शरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैरानकुन है। अगर अपोजिशन से किसी ने न्यूट्रल की इस तरह की तशरीह की होती तो हुकूमत ने तनकीद करना थी। हुकूमत 3.5 साल कहती रही इदारे न्यूट्रल हैं। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बल्कि न्यूट्रल हैं। दावा करते हैं क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर इन्होंने ही मुतारिफ कराया। अब कहते हैं न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी हैं। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है। इसमें कम अज़ कम इत्तेफाक राय पर निज़ाम मुस्तवार होता है। वो समझते हैं इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। जबकि तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान हक़ाइक़ के बरक्स है। बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वालों से नहीं। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि फवाद चौधरी इमरान खान को ये बातें समझाएं जिन्होंने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। सियासी मुखालिफिन को गाली और धमकियां दो, सजाए मौत की चक्कियों में डालो, बेटियों और बहनों को जेलों में डालो, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाओ, फिर बातचीत के लेक्चर की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ गई? तहरीक अदम एतमाद मुआशरे से गलाज़त को साफ करने के लिए लाई गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि अपोजिशन ने 172 अराकीन पूरे करने हैं। देखेंगे कौन माई का लाल उन्हें छोड़कर अपोजिशन का साथ देता है। MKM ने कोई गारंटी मांगी, ना ही कोई गारंटी दी गई। आसिफ जरदारी MKM के दफ्तर कैसे खोल सकते हैं? वो तो इक़्तिदार में है ही नहीं। एक आदमी भी तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान से सिंध समेत एक आदमी भी शॉर्ट नहीं होगा वज़ीर आज़म के अकाउंट में। 172 का मैजिक नंबर अपोजिशन ने पूरा करना है कि देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 या 12 माई के लाल हैं जो हमारी पार्टी को छोड़ के
جن کو ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے اسے چھوڑ کے وہ اپوزیشن کے ساتھ اس اسمبلی ہال کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے معاملے کی بات کریں تو پی ٹی ایم کا اہم اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں عدم اعتماد کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادیوں سے ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ آخری راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ اس راؤنڈ میں بھی اپوزیشن کو ہی شکست ہوگی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ عثمان بزدار پر وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ یہ جو آخری راؤنڈ ہے ریسلنگ کا یہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پچھاڑیں گے اور پھر یہ اگلے کئی سال کے لیے خاموش ہو جائیں گے اور چپ چاپ روتے دھوتے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ جس شخص پہ عمران خان صاحب کو اعتماد ہے وہی شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور آج کی تاریخ میں اس شخص کا نام عثمان بزدار ہے۔ یہ فیصلے خان صاحب کے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی طرح چلنا ہے، میر جعفروں کی فکر نہیں کرنی۔ براہ راست آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام نے ان لوگوں نے کل چڑھائی کی، ملیشیا الاؤ نہیں ہے، کسی ملیشیا کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام آباد میں دخل اندازی کرے۔ کل میں نے ایف سی کو اور رینجرز کو بھی احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آخری 3 دن ایم این اے ہاسٹل اور ایم این اے لاجز، پارلیمانی لاجز اور پارلیمنٹ کا وہ دفاع کریں گے اگر ضرورت پیش آئی۔ ویسے تو یہ اس قابل نہیں ہے، انہوں نے ہارنا ہی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم 200 آرٹیکل 45 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کریں گے، ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے، بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا۔ یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ 5 سال پورے کرے گا اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ شکست فاش کھائیں گے۔ اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ طے پا جائے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمر پچھتائیں۔ 1 سال رہ گیا الیکشن کو، یہ نہ ہو یہ 10 سال لائن میں لگے رہیں، 10 سال سلیکشن کے پیچھے لگے رہیں۔ 1 سال الیکشن میں رہ گیا ہے لیکن اب آپ نے عدم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اطمینان کی تحریک ہوگی۔ میں اگر اللہ کو منظور ہوا، ہم نے دیکھیں چمن میں بھی پورا نیا بائیو میٹرک سسٹم لگا دیا ہے۔ یہ بچیوں کے لیے، نیچے بیٹیوں کے لیے ایک مشین ہے، ڈی جی صاحب نے کہا میں ان کو آرڈر کرتا ہوں یہ 4 گاڑیاں چلائیں، ہر کونے کونے میں خواتین کو جاب دیں اور خواتین کی اپنی گاڑی، اور قصوری صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر لیں، میں 5 منٹ سے زیادہ میں نے جی وہ رضامندی سے آ رہے تھے، یہ لالچ سے آ رہے ہیں۔ وہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ضمیر فروش ہیں، وہ لوگ حکومت بنانے کے لیے آ رہے تھے، یہ مال بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جی بیٹے، میں نے ابھی کم کیا ہے، میں لاجز میں احتراماً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھریٹس کا خطرہ ہے 2 بندوں کو، مولانا فضل الرحمان اور شیخ رشید کو۔ ابھی غفور حیدری صاحب نے زبردستی میرے ساتھ تصویر کھنچائی ہے، میں نے اس سے کوئی سیاسی بات نہیں کی۔ میں نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی رکھتا ہوں۔ پارلیمنٹ لاجز میں 60-70 آدمی گھس آئیں، کس کو کیا پتہ 300 اور 65 یا 70 وہاں فیملیز رہتی ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں۔ اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو یہ پتہ ہی نہیں 70 آدمی کون ہے۔ ہم نے مانسیرے میں بھی روکے ہیں، ہاں روکے ہیں، ہم نے مردان میں بھی روکے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے انصار الاسلام والوں کو تو الیکشن والے دن آ کے بتائیں، لگ پتہ جائے گا۔
صورتحال یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہسٹری میں ہوا MNAs کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا پولیس کا. اب میں جواب دوں. میرے بھائی اگر آپ میری بات پہ یقین رکھتے ہیں, MNA دونوں کمپنی کی مشہوری کے لیے خود گئے, ان کو بالٹی گوشت کھلایا وہاں پہ. غریب کو تو لتر پڑتے ہیں, ان کو بالٹی گوشت کھلایا, ان کو کہا چلے جاؤ, آپ کی مہربانی. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے. دیکھیں نا, یہ میڈیا کی خاطر بھی تو لوگ سیاست, اب سیاست آپ کے پاس آ گئی ہے. سیاست چوک اور چوراہے سے نکل کے ان کالے کیمروں میں آ گئی ہے. ان کی بڑی منتیں کی, وہ نہیں گئے. یس یہ بتائیں کہ اسمبلی کا اجلاس کب تک بلایا جا رہا ہے, ایک بات, اور دوسری بات اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, شیخ رشید اس میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگلا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح, باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح, اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, عمران خان بطور وزیر اعظم اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں. واقعی خطرناک ہے وہ. لاسٹ کو اچھا ٹھیک ہے, 2 کا بلاول کے خلاف مجھ سے کوئی سوال نہ ہو, میں خفا ہو کے چلا جاؤں گا, وہ بیٹیوں کی جگہ ہے. سر وزیر اعلیٰ بلوچستان میں آپ نے جام کمال کی طرف اشارہ کیا ہے 5 ووٹوں کا, یا میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے, میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا بھائی جان. اب آپ کے 2 سوال ہو گئے. اور بھی آپ بلوچستان آئے ہیں, یہاں پر بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے مرکز میں آپ کے اتحادی ہے, چونکہ بلوچستان عوامی پارٹی میں اس وقت 2 گروپ ہے. کوئی گروپ نہیں ہے. بلوچستان عوامی اتحادی پارٹی باپ کی بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہے. السلام علیکم. رشید میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم فوج کو طلب کر سکتے ہیں لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی. یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. عمران خان ٹائم پورا کریں گے اور کہیں نہیں جا رہے, یہ لوگ ناکام ہوں گے. ابھی آپ کو اہم خبر دیں, جہانگیر ترین کی پاکستان واپسی آئندہ ہفتے متوقع ہے. جہانگیر ترین گروپ کا اہم مشاورتی اجلاس بھی آئندہ ہفتے بلا لیا گیا ہے. جہانگیر ترین گروپ نون لیگ کے ساتھ ملاقات سے متعلق مشاورت کرے گا. ترین گروپ کی پرویز الہی سے بھی ملاقات ہوگی, ذرائع ایسا بتا رہے ہیں. عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, طبیعت بہتر ہو گئی جہانگیر ترین کی؟ جی, ہماری جہانگیر ترین گروپ کے ایک ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہانگیر ترین کی آئندہ ہفتے پاکستان جو آمد ہے وہ متوقع ہے. اور کیونکہ نون لیگ کی جانب سے بھی ایک دعوت نامہ ہمیں موصول ہوا ہے اور پرویز الہی کی جانب سے بھی ہم سے دعوت کہا گیا ہے, تو ان 2 سیاسی گھرانوں کے ساتھ, یہ سیاسی لوگ جماعتوں کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم نے ایک مشاورتی اجلاس ٹھیک ہے, اور آئندہ ہفتے واپس آ سکتے ہیں. بہت شکریہ عمر آپ کا. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. شاہ محمود قریشی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. کسی فلائٹ کو لگ جاتا تو جو جانی نقصان ہوتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ سے یہ حادثاتی فائر ہو گیا, اگر پاکستان کی ایئر فورس اس کو مانیٹر نہ کر رہی ہوتی اور آپ کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کیا ہوتا اور ریئیکٹ کرتی, تو تیسری اور 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے ہندوستان نے, جتنی اس کی تنبیہ کی جائے کم ہے. چنانچہ دفتر خارجہ میں ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر کو مدعو کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی اور مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا. کیا یہ حادثہ ہے؟ یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے؟ یہ آپ کی بدنیتی ہے؟ یہ جاریت ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا. ہم نے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے. اس میں امریکہ ہے, اس میں چین ہے, اس میں روس ہے, اس میں فرانس ہے, برطانیہ ہے. ان سب کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو
एक दो एटमी कुव्वतों के मुकाबले के दरमियान एक झड़प का जरिया बन सकता था। हमने कहा है कि बैन अवी कम्युनिटी को, सलामती काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो एविएशन अथॉरिटी है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, SOPs हैं, उनकी खिलाफ वर्जी जो हुई है इसके बारे में उन्हें कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अब हिंदुस्तान कह रहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का हमने ऑर्डर कर दिया है। हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है, और बड़ा जो जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको नाम भी दे सकता हूं, उन्होंने कहा है खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से ये हरकत हुई होती तो इंडियन मीडिया आज आग बगोला होता। मैं पाकिस्तान के मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान के मामले पे सारा इंडियन मीडिया यकजा होकर हमारी खिंचाई करता है, हमारा पाकिस्तानी मीडिया हिंदुस्तान की इस नाजायज़ हरकत पर उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करना चाहिए, न सिर्फ कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करना चाहिए। अब ये मिसाइल आके गिरता है मियाँ चन्नू के पास। फ़र्ज़ कीजिए थोड़ा सा ये इधर गिर जाता तो मियाँ चन्नू शहर के ऊपर गिरता, और शहर के ऊपर गिरता गुंजान आबादी है, और वो जो अमवात होती, शहादतें होती, उसका ज़िम्मेदार कौन होता? हम किससे जवाब तलब करते? अगर जहाज़ में जो मुसाफिर जा रहे थे, अगर जहाज़ गिर जाता और वो मासूम फैमिलीज़ और जानें मुतासिर होती, उसका ज़िम्मेदार कौन होता? ये बड़े संगीन, ये एक भयानक एक कार्रवाई है, और हमें मुतमईन किया जाए। हम मुंतज़िर हैं, और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर, इंसानी हकूक़ की पासदारी करती है, आज उनकी आजमाइश है कि वो खामोश रहती है या इस मसले को टेकअप करती है। अगर उन्हें इंसानी जानों में दिलचस्पी है तो इस वाक़े को वो सरफ नज़र नहीं कर सकते, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। पूरी कौम जानती है कि 26 फरवरी 2019 हिंदुस्तान ने ऐसी ही जारियत की थी। उनके लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुए, बालाकोट पे बमबारी की और यहाँ से रुखसत हुए। 27 तारीख को पाकिस्तान ने उसका नपतुला मोहताज जवाब दिया। उनके 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाकर रुखसत किया। लेकिन अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का सबूत न देता 26 फरवरी को और इस वाक़े पे, तो हालात बिगड़ सकते थे। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ये सवाल है ये पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, और पाकिस्तान की आवाम को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इसका हमें माकूल और मुनासिब जवाब मिलेगा। और फ़र्ज़ कीजिए मान लिया कि आपकी नीयत ख़राब नहीं थी, हादसा हो गया, तो वो भी ख़तरनाक बात है कि क्या आपका सिस्टम इतना कमज़ोर है कि आप इस किस्म के हथियार रखते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, कोई ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आपके पास ऐसे हसास हथियार हों? ये भी सवाल उठता है, और इसका भी नोटिस लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवालात हैं जिनके जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ, और जब जवाब आएगा तो फिर पाकिस्तान अपना लाहेमल आगे पेश करेगा। नहीं, हमने उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं
ان کو دفتر خارجہ بلا کر ہم نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کروائی ہے اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہم نے ایکسپلینیشن کال کی ہے۔ مودود صاحب یہ بتائیے گا کہ رشیا اور جو یوکرائن کا مسئلہ ہے، پاکستان اس میں ان کی ثالثی کے لیے کوئی ایسا کوئی کیا پلے، کیونکہ آپ کا یہ وزٹ بھی ہوا وہاں پر، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پاکستان کا؟ دیکھیے، پاکستان چاہتا ہے کہ گفت و شنید سے، ڈائلاگ اور ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہو۔ مسئلہ سنگین ہے، مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے اور یہ یوکرین سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مجھے علم میں ہے کہ بہت سے ممالک اس پہ کنسرن اپنی شو کر چکے ہیں اور تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف بہت سے یورپین ممالک ہیں، مثال کے طور پہ پولینڈ ہے، فن لینڈ ہے، ہنگری ہے، رومینیا ہے، جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ انہیں اپنی، اور بہت سے یورپین ممالک ہیں، انہیں اپنی سیکیورٹی پر تشویش ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جارحانہ کارروائی ہے اس سے ان کی آبادی اور ان کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف روس سمجھتا ہے کہ جس طرح نیٹو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے ایسٹ ورڈز، وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتی ہے اور سیریس معاملہ ہے، اور بقول ان کے ہم بارہا نیٹو کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے، اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے، لیکن ہماری نہ سنی گئی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ پاکستان سمجھتا ہے، پاکستان نے اس معاملے میں اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے، ایک بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ ہمارے جو سفیر ہیں نیو یارک میں وہ دی ہے، جس میں کہ ہم نے کہا ہے جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی فار آل سٹیٹس، سیکیورٹی سلیکٹیو نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی سیکیورٹی کا فکر کروں اور آپ کی سیکیورٹی کا فکر نہ کروں۔ سیکیورٹی فار آل سٹیٹس۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل لاء کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان ایسا